جو ہے نا ان کا ان کی آئی گاڑی ایرا پنچر کر دو جس کے آپ، پلیٹ فارمز. ان کی جی جی میں گاڑی میں بتاتا ہوں. ٹائر پنچر کر دو. سر بات تو کرنے دیں. بات کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آئی ایرا کے پلیٹ فارم سے وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تو اس میں عدنان بھائی ان کے آؤٹ ریچ اسپیشلسٹ یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ، تو انہیں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی 2 ہفتے ایسے نہیں گزرے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ ہوں. مطلب مختلف جگہ پہ انہیں وزٹ کرنا ہوتا ہے اپنی ٹیمز کو ایٹسیٹرا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ آ کے بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کی نہ صرف یہ ٹریولنگ کی جو مصروفیت ہے نا، اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 3 4 لائف سٹریمز میں ہمارے ساتھ بھی وہ جڑ نہیں پاتے اس وجہ سے نا. ٹھیک ہے، تو کسی دن کریں گے. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا چلو یار امتیاز صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا کیا مشورہ ہے. اگر وہ راضی ہیں تو کسی دن لگائیں گے کوئی ایک اسپیشلی اس طرح کی اسٹریم کہ جس میں آپ کے جو اعتراض ہیں کہ بھائی دیکھو جی مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے، یا کچھ اس طرح کی عبارتیں جیسے کہ آپ پیش کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو جی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اور خاص کر کے پہلے ہم اسی کو سوچ رہے ہیں کہ وہ عبارتیں جن کو پڑھ کر آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ بھائی مرزا صاحب یہاں اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا خیال ہے؟ میں اگری کرتا، بلکہ اس میں نا میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں نا بہتر سیفی بس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نا ایک اس کو ہم فورٹ نائٹلی رکھ سکتے ہیں، ویکلی رکھ سکتے ہیں، یا منتھلی رکھ سکتے ہیں کہ ایک اس میں یہ کر لیا جائے کہ ایک سیشن ہو جائے اور ہر فورٹ نائٹ ہو ایک جائے، سیشن منتھلی نہیں، ہو جائے. اس کے تو کئی سیشن بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں میں بتاتا ہوں نا جی، میں وہ بتا رہا ہوں نا. اس میں کہا نا فورٹ نائٹلی یعنی کہ 2 ہفتے کے بعد یا مہینے میں ایک دفعہ وہ ریگولر چلے. اور اس میں یہ ہے کہ میری اس میں تجویز بلکہ یہ ہے کہ اس پہ دیکھیں نا کوئی آدمی بھی عقل کل نہیں ہے، کوئی بھی آدمی نہیں کہتا کہ میرے پاس ٹوٹیلٹی آف نالج ہے. تو اس میں نا ایک پینل کی طرح ہونا چاہیے کہ 2 اس 3 میں لوگ آپ کی مناظرہ تو نہیں طرف سے ہو ہوتا. جائیں. میں بات سنیں نا امتیاز بھائی، نہیں دیکھیں میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا، میری میں کہہ بات رہا ہوں سنیں، کہ میں ایک آپ کو پینل اپنی بات بتاتا ہوں. اور یہ نا سبھی شاہد ہوں گے کیونکہ جن سے میں نے بات کری ہے واٹس ایپ کے اوپر. مجھے یار دیکھیں نا، فن خواہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے علم حاصل کرنا اور علم کی بات دوسروں کو بتانا، یہ میرا طریقہ کار ہے. میرے پاس سوائے اس کے دوران مناظرہ کبھی میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ دوران مناظرہ بھی تمہیں اگر کوئی اس طرح کی بات پیش آ جائے نا جس کا جواب تمہارے پاس نہ ہو تو ضد نہ لگاؤ وہاں. ان کو کہو کہ بھائی یہ چیز میرے علم میں نہیں تھی، آپ میرے علم میں لے کر آئے ہیں، میں اس کا جواب آپ کو تحقیق کر کے دوں گا. نارملی گفتگو میں اگر کوئی بات آپ کے سامنے اس طرح کی آ جاتی ہے، آپ فوراً کا اس کو غلط جواب دینے سے بہتر ہے بھائی تحقیق کر لو آپ. صحیح ہے نا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی ہاں جی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک موضوع ہماری طرف سے بھی ہو جائے گا اگر آپ کہیں گے تو. اس طرح کا مطلب ہم بھی آپ کی کچھ باتیں سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ کو سمجھا دیں گے، اگر آپ کے کچھ اس طرح کی باتیں ہو، آپ تحریریں پیش کرنا، قرآن کی آیت ہو یا حدیثیں ہوں یا جو کچھ بھی آپ کے اس میں ہو. اکابرین کو تو آپ ویسے بھی نہیں مانتے ہو، ان کی تو ویسے بھی تحریریں آپ کہو گے کہ جناب جی ہم نے ان کی باتوں کے جواب دے ہیں، یا ان کی بھی ذمہ داری لے لیں گے. کو بتاتا ہوں سیفی بھائی، اگر میں آپ کے اکابرین کی تحریریں پیش کروں گا نا تو آپ کی طرف سے بھی بات آئے گی کہ دیکھیں ہمارے سامنے آپ قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں اور مرزا صاحب کی بات پیش کریں. تو اگر آپ اس پلیٹ فارم کو اوپن کریں گے نا تو ذرا پھر میرے پاس بھی تو آپشن ہوگا کہ میں تمام پیش کروں، وہ بھلے وہ کسی نے بھی لکھی ہو جس کا تعلق بھی احمدیت سے، اس کو پیش کروں. پھر تو میں تو خود کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریریں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ پیش کرو. ہاں اگر آپ ایسے بندے کو پیش کریں گے میرے سامنے جس سے میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، جسے میری جماعت خود کہتی ہے کہ بھائی ریجیکٹ، اس کی بات کا کہنا نہ کہنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اب اس کی تو ذمہ داری میں نہیں لوں گا نا. مثلاً اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص ہے جو چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہابی ہوں یا میں بریلوی ہوں یا میں دیوبندی ہوں. اب اس کے علماء کی اکابرین کی تحریریں اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی جوتے کی نوک پر. ہاں اگر کسی دیوبندی کے سامنے میں کسی بریلوی کی تحریر پیش کروں، اسے پھر حق ہے، اس نے کہا بھائی میرا فرقہ ہی نہیں ہے، میرا لینا دینا ہی نہیں ہے ظالم سے کوئی، وہ رد کرنے کا حق رکھتا ہے. میری جماعت میں سے اگر آپ میرے سامنے کسی بندے کی کوئی تحریر پیش کرتے ہیں تو میں صرف اسے اصولوں کی بنیاد پر، جو کہ ایک اصول ہوتے ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں، جیسے کہ بھائی
نبی کے قول کے آگے صحابی کے قول کی کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا اجماعی صحابہ کے سامنے یا کہ اکثریت صحابہ کے سامنے اکیلے صحابی کی کوئی بات حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ کہ کچھ صحابہ کو محدثین نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ بھائی ان کا اجتہاد حجت نہیں ہے، اوکے۔ تو اس طرح جو اصول بنے ہوئے ہیں، ان اصولوں کے ماتحت تو دیکھو یار پھر ہم بھی پابند نہیں ہیں نا اس چیز کے۔ مثلاً آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کے خلاف کسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متبع کی یا صحابی کی بات مجھے پیش کریں گے تو اصول کے مطابق تو پھر مجھے حق ہے نا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کروں۔ جی جی بھائی ایک بات یاد رکھیں آپ، اور چونکہ آپ اس چیز کا بعض دفعہ آپ نے اظہار کیا ہے اور میں آپ کی بات کو فیس ویلیو پہ ہی لوں گا، اور میں کہوں گا اگر آپ نے کہا ہے تو بات ایسے ہی ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ آپ کا تعلق دیوبندی بیک گراؤنڈ سے تھا، یہ بات درست جی ہے؟ بالکل۔ اب آپ مجھے بتانا، چلے بجائے سے کہ میں کوئی بات کروں، آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ عقائد اور اصول کے ذیل میں دیوبندی مکتبہ فکر کا کیا موقف ہے؟ کس تعلق سے؟ بات آئے گی تو اس میں وہ کسی کی تقلید کریں گے؟ ہاں کرتے ہیں تقلید، وہ تقلید کرتے ہیں، وہ مقلد ہیں کوئی غیر۔ چلیے میں سوال کو ایک سیکنڈ سوال کو نوٹ کریں، جو سوال پوچھ رہا وہ یہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے اندر، میں نے اس لیے ان کا نام لیا چونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے تعلق رہا ہے، میں نے سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ عقائد کے ذیل میں کسی کی تقلید کی جائے گی، یہ آپ نے کہیں پہ پڑھا ہے ان کے اصولوں میں؟ بھائی وہ مقلد ہیں۔ مقلد کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کسی بات میں عقیدہ بنانے کے لیے اماموں کی رائے کو شامل سمجھتے ہیں، یا یہ کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یا وہ چاہے فروعی مسئلہ ہے، انہیں تقلید کرنی ہی کرنی ہے، جیسا اماموں نے بتایا ہے ویسا انہوں نے ماننا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ یہاں بلکہ آپ کتابوں کو چھوڑیے، یہاں میں دکھا دوں گا آپ کو، مولوی آتے ہیں، بلکہ کل ہی ایک حافظ صاحب آئے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے ایک آیت پیش کری، کہنے لگے مفسرین کا قول پیش کرو کہ تم جو مطلب لے رہے ہو انہوں نے بھی وہ مطلب لیا ہو۔ عقیدے سے تعلق تھی، ختم نبوت کے تعلق سے آیت، اس نے فوراً یہ بات کہی۔ ٹھیک جی بتا دیتا ہوں، اور یہ بات انشاءاللہ آپ اس کو آپ ویریفائی کریں، اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے پبلکلی معافی مانگوں گا کہ جناب میری یہ معلومات غلط تھی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور سیفی صاحب ٹھیک تھے۔ اب سنیے گا ذرا جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں، اس کو ویریفائی آپ نے کرنا ہے ضرور۔ جب بات آتی ہے نا مجتہد فی مسائل کی اور فروعی مسائل کی، وہاں پہ مکتبہ دیوبند کے اندر تقلید کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس پورے مکتبہ فکر کی، مطلب اس میں آپ پھر جانتے ہیں کہ صاحبان ہیں، آگے ساری بات چلتی ہے۔ اچھا، جب بات آتی ہے عقائد کی، عقائد کے ذیل میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے ان کے ہاں بھی۔ اب تیسری بات بھی ایڈ کر دو، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار وہ تو جو ہے نا پھر وہ ماتریدیہ اور اشاعرہ کا معاملہ کیا ہوا، کلامی مباحث جب پیدا ہوئے نا، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جب کنٹروورسی سٹارٹ ہوئیں اور فلاسفہ کے اعتراضات شروع ہوئے، تو ان کلامی مباحث کے ذیل میں مختلف سکول بنے، جس میں سے ماتریدیہ سکول ہے، اشعریہ سکول ہے۔ تو کلامی مباحث کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو سکول بنے، ان میں پھر وہ ماتریدیہ یا اشاعرہ کو وہ لوگ لیتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے عقائد کی، مثلاً عقائد ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور جیسے آپ نے ختم نبوت کی بات کی ہے تو وہ عقیدہ رسالت کی ایک شاخ ہے وہ۔ تو اس میں عقائد کے معاملے میں مکتبہ دیوبند کے ہاں تقلید جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اور میں بیک اینڈ فورتھ بحث کرتے رہیں، آپ اس کی جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا نا کہ کسی بات کے بارے میں نہ تحقیق کر لیں، آپ اس کی تحقیق کر لیں، یا انشاءاللہ اگر کہیں گے تو ہم کسی معتبر، مثال کے طور پہ آپ کو انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، ہم دارالعلوم دیوبند سے کسی مفتی کو بلا کے اس بات کی تصدیق کروا دیں گے، یا پاکستان کے اندر جو مکتبہ دیوبند کے بڑے مدارس ہیں جیسے جامعہ رشیدیہ ہے، جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی والا ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور والا ہے، وہاں سے ان کے محتمم کو، ذمہ دار آدمی کو بلا کے انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں اس بات کی تصدیق کروا دیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا میں عرض کروں کچھ؟ دیکھیں
جی جی امتیاز صاحب، یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف جو ہے وہ الفاظ کا نہیں ہے، اختلاف جو ہے وہ فہم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فہم کا تعلق اجتہاد سے ہے، غور و فکر سے ہے. صحیح سمجھاؤں میں؟ ذرا تصدیق کر دیں گے اتنی بات کی؟ نہیں نہیں، غلط سمجھے آپ، غلط سمجھے. ٹھیک، مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لفظی اختلاف ہے آپ کے اور ہمارے بیچ. کرنی ہے آپ پہلے بات مکمل کر لیں اس کے بعد، لیکن جو آپ نے میں بات کی یہ وہ غلط ہے. کون سی بات؟ ہے نا کہ فہم کا اختلاف ہے وغیرہ، وہ غلط بات کی آپ کو، آپ نے وہ چلے اصولی پھر بات مجھے نہیں اسی کی، غلط کر. چلے پھر مجھے اسی کا ہی کلیئر کر دیجیے. جہاں تک تعلق ہے عقائد کا، عقائد کے اندر بعض عقائد ہیں انہیں کہتے ہیں عقائد قطعیہ، جن کے ذیل میں ضروریات دین بھی آ جاتی ہیں، یعنی جن کا بالکل بداہت کے ساتھ جن کا معلوم ہے، سب کو، ہر عام خاص کو معلوم ہے. اچھا، جب تو عقائد قطعیہ کی بات آتی ہے جس میں عقیدہ توحید بھی شامل ہے، عقیدہ رسالت بھی شامل ہے، آخرت بھی شامل ہے، وہاں پہ نصوص قطعیہ کے ساتھ قطعی طور پہ استدلال کیا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضنی نوعیت کی چیزیں ہیں، یعنی ان کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، یعنی وہ عملی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ ضنی نوعیت کی چیزیں ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں، لیکن یہ میں نے آپ کو اصول بتایا پہلے کہ عقائد قطعیہ. اچھا، آپ کی طرف سے بہت شور آ رہا ہے بھائی. یہ عبد البھائی کی طرف سے. عبد البھائی ذرا میوٹ کریں. ہاں، میں نے آپ کی بات کو یہ جواب دیا کہ عقائد قطعیہ میں اب وہ باتیں شامل ہیں کہ جہاں پہ آپ اور ہم یار یہ پھر کا مائک کھلا ہوا ہے یار. ایک منٹ رکو، ان کو اتار ہی دیتا ہوں، سن بھی نہیں رہے. جی شکریہ. میں سیفی بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کے اور ہمارے آپس کے مسائل ہیں نا، وہ ان ضنی نوعیت کے معاملات نہیں ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نمائندے کے طور پہ نبوت کے عہدے سے سرفراز فرمائیں گے، یہ کوئی ضنی معاملہ نہیں ہے، یہ قطعیات ہے. اسی طرح ہمارا اصول کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا، میں ایک بات مکمل کروں ذرا، مجھے ذرا بات مکمل کرنے، اس کے بعد آپ اس پہ جو بھی کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں جناب. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اور ہمارے باہمی اختلافات ہیں نا، ان کا تعلق عقائد قطعیہ سے ہے جو کہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں. تو وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اجتہاد سے الفاظ پہ غور کر کے یہ بنا لو وہ بنا، ایسی کوئی وہاں بات نہیں ہے. جی اب آپ بات کریں. شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، دیکھیں لا نبی آبادی آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. جماعت احمدیہ یہ نہیں کہتی قرآن کریم میں خاتم النبیین ہے ہی نہیں لکھا ہوا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمایا لا نبی آبادی، کسی حدیث کے اندر لا نبی آبادی ہے ہی نہیں، یا ہم لا نبی آبادی لکھا ہوا مانتے ہی نہیں. ہم مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے احادیث کے اندر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نہیں لکھا ہوا ہے، ایسے الفاظ ہی نہیں ہے حدیث میں. الفاظ کے منکر نہیں ہیں ہم، فہم کا انکار ہے. خاتم النبیین کا جو مطلب آپ لیتے ہو وہ ہم نہیں لیتے. جو آپ سمجھتے ہو، اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں. جو آپ سمجھتے ہو خاتم النبیین کا مطلب، وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. آپ کے نزدیک آپ کا فہم کچھ اور کہتا ہے، ہمارا فہم کچھ اور کہتا ہے. اس بات میں لا نبی آبادی کی آپ کے نزدیک تفہیم کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک کچھ اور ہے. عیسیٰ بن مریم آپ کے نزدیک کوئی اور ہے، ہمارے نزدیک کوئی اور ہے. یہاں عیسیٰ بن مریم سے آپ نے کچھ اور سمجھا، ہم نے کچھ اور سمجھا. یہی تو اختلاف ہے نا آپ کے اور ہمارے بیچ. الفاظ کا تو اختلاف نہیں نا. چلیے بھائی یہاں پہ چلیے آپ پہلے بات مکمل کر لیں. مجھے بتائیے کہ یہی اختلاف ہے نا. میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ورنہ پھر میں امام غزالی کا قول پیش کروں گا آپ کے سامنے. کوئی بات نہیں. چلیے پہلے آپ نے بات کی خاتم النبیین کی. جو میں بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سیفی بھائی دو ہی صورتیں ہوں گی نا. جو میں بات کہہ رہا ہوں یا تو اس بات کو ثابت کرنے کا پابند ہوں، یا پھر انشاءاللہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے میں اپولوجائز کر لوں گا. آپ سنیے گا ذرا. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ خاتم النبیین اس معنی میں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس معنی میں کہ نبوت کے معاملے پہ مہر لگ چکی ہے، اس معنی میں کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی،
اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے جس کو سب سے آخر میں پیدا کرنا تھا کر چکا ہے. یہ ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا مذہب ہے. جتنی باتیں کی ہیں ساری باتیں دکھانے کا پابند ہوں, اور انشاءاللہ یہ جو آخری بات خاص طور پہ کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو پیدا کرنے کا سلسلہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں, سلسلہ کے اعتبار سے آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. نبوت پہ اس معنی میں مہر لگ گئی ہے کہ کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی. نبوت پہ اس معنی میں مہر لگ گئی ہے کہ اگر کوئی نبی آیا تو آیت سورہ احزاب جھوٹی ٹھہرے گی. یہ سارے کے سارے وہ مطالب اور مفاہیم ہیں جو ہم بھی مانتے ہیں, اور مرزا صاحب کی تعلیمات میں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے امتیاز صاحب. اچھا مولا بس بھائی آپ کی ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے میری آواز کٹی ہے درمیان میں. اب آ رہی ہے. اچھا جی شکریہ. میں صرف آخری ایک بات یہاں پہ صرف یہ کر دوں کہ یہاں پہ جب میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی وہی ہمارا عقیدہ اور مفہوم ہے خاتم النبیین کا, وہی مرزا صاحب کا ہے. یہاں تک کہ مرزا صاحب کا بھی یہی ماننا ہے کہ خاتم النبیین کی جو نبوی تفسیر ہے وہ لا نبی آبادی کے ساتھ ہے, اور یہاں پہ لا نفی عام ہے, یہاں پہ خاص کسی کیٹیگری پر لیکن عام نفی. اب دیکھیں ذرا پھر یہاں پہ نا ایک میں بالکل سمجھ سکتا ہوں یہاں پہ ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر مرزا صاحب بھی خاتم النبیین کو سارا انہی معنوں میں مانتے تھے جس معنی میں مسلمان باقی سارے کہہ رہے ہیں, تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ پھر ان کے اوپر فتویٰ کس بات کا؟ پھر جماعت احمدیہ پہ فتویٰ کس بات کا؟ اب اس کا جواب سن لیں. مرزا صاحب نے یہ جو میں نے آپ کو سارے مفاہیم بتایا نا خاتم النبی ان کا اقرار کیا ہے. اس کے بعد مرزا صاحب نے 3 طریقے سے اپنی نبوت کا اقرار کیا, 3 طریقوں سے. ایک طریقہ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں آنے والا مسیح ہوں اور آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے لہٰذا میں نبی اللہ ہوں. ایک طریقہ یہ. ایک انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں, اور ذرا سرکار جب پہلے بعثت میں تشریف لائے تھے تو نبی تھے. اب یہ تو نہیں کہ جب دوسری دفعہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ان کی دوسری بعثت ہوں بروزی طور پہ, اور جو بروز ہوتا ہے وہ اپنے اصل کو مکمل طور پہ لیتا ہے, لہٰذا میں نے ان کی نبوت کو بھی لیا ہے, اس معنی سے میں نبی ہوں. اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ جو ہے نا مجھے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف حاصل ہے, اور حقیقت الوحی میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کی بنیاد پہ اس امت میں سے ایک شخص کو نبی کا لقب دینا تھا, اور وہ شخص میں ہوں. یہ وہ 3 طریقے ہیں جہاں سے وہ اپنی نبوت کو لے کے آتے ہیں. وہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے, وہ ختم نبوت کا اقرار کر کے اپنی نبوت کو اس کے باوجود ماننے کا اصرار کرتے. یہ معاملہ اصل میں ہو گئی بات آپ کی. اچھا ایک تو یہ کہ مجھے لگ رہا ہے آپ میری بات ہی نہیں سمجھ پا رہے. آپ کا مطلب یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کلیتاً نبوت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلیتاً نبوت بند ہو گئی ہے, کسی قسم کا کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جیسے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی بات کو اسی انداز اور انہی الفاظ میں کہوں گا جس کو میں ثابت کر سکوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے خاتم النبیین کا, کن معنوں میں کہ نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ گئی ہے, نمبر 1. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, نمبر 2. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے جس آخری نبی کو پیدا کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا کر چکا ہے. یہ تینوں مفہوم میں مرزا صاحب خاتم النبیین کے تفسیر میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے باوجود پھر جب وہ اپنی نبوت کو 3 طریقوں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, اگر چوتھا ہے تو مجھے آپ بتا دیں, لیکن میرے علم میں 3 طریقے اور تمام کتابوں میں لکھے ہیں. ان 3 طریقوں سے اپنی نبوت کو منوانے کا ان کا دعویٰ ہے. اب
اس کے بعد جب آپ بات کر لیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ چھوٹی تینوں چھوٹی سی بات طریقوں سے کرتے ہیں، مرزا چھوٹی چھوٹی سی بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات کرتے ہیں. صرف ایک فکر ایڈ کر دوں، صرف ایک فکرہ بس. ابھی جب آپ اپنی بات مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں نا، ایک بات تو طے ہو گئی کہ خاتم النبیین کے مفہوم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اصل بات ہے اس کے باوجود ان 3 طریقوں سے اپنی نبوت کو منوانا. تو ابھی جب آپ بات کر لیں گے تو اگر آپ مجھے کہیں گے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ان تینوں طریقوں سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. جی جناب. امتیاز بھائی دیکھیں، میں چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں سوالات کی صورت میں تاکہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے. یہ جو 3 طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ جی نبوت پر مہر لگ گئی ہے، نبی ختم ہو گئے ہیں، دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا آپ کی اس بات کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کے نزدیک کلیتاً نبوت ختم ہو چکی ہے. میں یہ سمجھ آپ نے ایک سیکنڈ کیونکہ آپ نے میرے الفاظ کو چونکہ لکھا نہیں ہے تو آپ نے ان کو پراپر نہیں بولا. میں اپنے الفاظ دوبارہ بول دوں. نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ گئی ہے ان معنوں میں کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی. یہ میں نے پہلی بات کی. دوسری بات یہ کہ نبوت کا سلسلہ اول سے آخر تک جو ہونا تھا وہ ہو کے ختم ہو گیا. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس آخری نبی کو پیدا کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا کر چکا ہے. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. نہیں، مرزا صاحب کا نہیں، میں آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں. ان کا بھی ہے. یہی ہے. تو کیا آپ نے جو 3-4 طریقے بھی مجھے بتائے ہیں ان سے میں یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں امتیاز صاحب کہ آپ کے نزدیک، امتیاز صاحب کے نزدیک کلیتاً نبوت ختم ہے؟ یہ سوال ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں. پہلے نا مرزا صاحب کی بات نہ کیجیے ابھی، صرف اپنی بات کیجیے. میں مرزا، پھر اس کے بعد مرزا صاحب کی بات ہے. بس اس سوال کا جواب مل جائے. جی جی میں کرتا ہوں. دیکھیں نا بات نظر اپنی ذرا، ہم جو کہ کون سا ہماری کوئی ڈبیٹ ہے، بات کو واضح کیا جا رہا ہے نا. تو شافی بھائی دیکھیں، پہلے آپ اس بات کی یا تو تصدیق کریں یا تردید. اب دیکھیں نا، ایسے آپ آرگیومنٹ آگے چلائیں اور ہمارا پیچھے اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ نہ ہو. آپ مجھے بتا دیں کہ جو میں نے مرزا صاحب کا مذہب بیان کیا ہے اور میں نے اعلانیہ کہا ہے کہ اس تینوں مفہوم میں ہمارا مذہب بھی وہی ہے، ان کا مذہب بھی وہی ہے، آپ اس سے اختلاف کرتے کہ اس کو میں تو جو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا پیارے بھائی، ماننا نہ ماننے کی بات نہیں ہے. میں صرف ابھی آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا ڈیبیٹ تو نہیں ہے، میں ابھی آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی باتیں بتائی ہیں نبوت کے بند ہونے کے تعلق سے 3 یا 4 جو آپ نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کے نزدیک کلیتاً نبوت بند ہے. تو میں صحیح سمجھا ہوں کہ غلط سمجھا ہوں؟ بس اتنا بتا دیجئے. بتا دیتا ہوں. ابھی چونکہ اگر تو آپ جو میں نے آپ سے درخواست کی تھی نا سیفی بھائی، جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایسے نہیں ہوتا کہ ڈسکشن کے تمام جو اینڈ ہیں وہ لوز چھوڑ دیے جائیں. میری آپ سے درخواست ہے، میں بتاتا ہوں جی، میں آپ کے سوال کا بلیک اینڈ وائٹ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی جواب دوں گا. لیکن پہلے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا مذہب اور مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب خاتم النبیین کے متعلق. سر ایک سیکنڈ مجھے یہ بات کرنے دیں کہ ہمارا مذہب اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا مذہب خاتم النبیین کے مفہوم میں یہ ہے کہ نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ چکی ہے ان معنوں میں کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی. ایک بات. نمبر 2، نبوت کا جو سلسلہ تھا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس آخری نبی کو پیدا کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا کر چکا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ خاتم النبیین کا ہمارا اور مرزا صاحب کا مفہوم ہے. آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں مجھے. بھائی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو باتیں بیان کری ہیں، دیکھیں مرزا صاحب کے نزدیک اور آپ کے نزدیک فرق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھئی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ کی ان باتوں سے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ یہ باتیں پیش کر کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کلیتاً نبوت بند ہے، یا پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی کلیتاً نبوت بند نہیں ہے. دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے. آپ کیا مانتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے، پھر میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو باتیں آپ منسوب کر رہے ہیں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. میں
مجھے آپ کا تو پتہ چلے نا پہلے کہ آپ کا کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ جی مرزا صاحب نے بھائی سن میں تو بتا لیجیے نا. میں بتا جی دیتا ہاں ہوں، میں بتا جی میں بات کروں. جی جی اچھا شیفی بھائی دیکھیں، میں نے جو 3 باتیں کی ہیں، اب انہی تینوں باتوں کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی میں نے بات یہ کی کہ خاتم النبیین کا مفہوم ہے کہ نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ چکی ہے، یعنی اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلہ میں کوئی داخل ہوگا تو مہر ٹوٹ جائے گی. اچھا، تو اس معنی میں اب نبوت کا جو سلسلہ ہے جو آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری میں نے بات یہ کی آپ سے کہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کا بھی معنی وہی ہے کہ جب ختم ہو گیا تو اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. اور جو تیسری میں نے بات کی ہے کہ اب اس دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارا اور مرزا صاحب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اس آخری نبی کو پیدا کر دیا جو پیدا ہونا تھا. تو یہ جناب ہمارا مفہوم ہے. اس میں میرے سوال کا جواب کہاں ہے بھائی؟ آپ نے جب آخری نبی پیدا ہو گیا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی کلیتاً نبوت ختم ہو گئی ہے. یہی مطلب ہوا نا اس کا. پھر سیدھا سا یار ایک چھوٹے سے سوال کا جواب جی ہاں دیکھیں نا آپ ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس کا سیدھا سا مطلب میری بات سنیے اب. ایسے نہیں. ابھی جو آپ نے میری بات کو سمجھا، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا کہ اس دنیا میں اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جی جناب. ٹھیک، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کلیتاً نبوت ختم ہو چکی ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. مرزا صاحب کا بھی ایسا ہی عقیدہ تھا بقول آپ کے کہ نبوت کلیتاً ختم ہو چکی ہے اور کوئی نبی پیدا. صحیح سمجھا ہوں اب میں نے تو آپ کے سامنے جناب کم از کم سیفی بھائی 4 مرتبہ ان کا اور اپنا نام لے کے بول کے آپ کو بتایا کہ ان کا ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہاں تو پھر صحیح ہو گیا نا. تو جو عقیدہ میں نے آپ کی طرف منسوب کیا وہی عقیدہ بقول آپ کے پھر مرزا صاحب کا بھی ہوا. اگلی بات بھی یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے وہ 3 باتیں کی ہیں، وہاں سے اپنی نبوت نکالتے ہیں وہ. تو ٹھیک ہے، ہم ان کی نبوت کی بات نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ اس چیز کے ہی قائل تھے کہ کلیتاً نبوت ختم ہو گئی ہے، کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہم ابھی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں نا، آپ سن لیں ذرا. آپ نے جو بات کی ہے نا، میں آپ کو یہ چیز دکھانے کا پابند ہوں کہ نبیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ان کی تحریر اپنی نہیں. سوال یہ ہے، دیکھیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں پیدا ہونے والے سب سے آخری ہیں، اس کے بعد آپ آئندہ کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کے منکر ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی مانتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے اپنے عقیدے کو ایک منٹ بھائی بات سنیے نا، بھائی بات سنیے. آپ نے کہا ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہم نے دیکھنا ہے کیا مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ ہے سیدھی سی بات. آپ مجھے بات کرنے دیں، یہاں پہ آپ غلطی کھا رہے ہیں. یہاں پہ نا آپ کا جو ہے نا نتیجہ، اس سے پہلے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے سکپ کیا ہے. یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب کی وہ تحریر پیش کی جائے، اور ہو بھی ان کی 1901 کے بعد کی، تاکہ وہ آپ جانتے جو تمام معاملہ چلتا رہا کہ جس کی روز جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تحریر آپ کو پروڈیوس کر کے دینے کا میں پابند ہوں. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ مرزا صاحب یہ کہنے کے باوجود انہوں نے کہیں پہ کچھ اور لکھ دیا ہے، تو اس کی وضاحت پہ تو میں تو فقط اتنی بات ثابت کروں گا نا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب بھی یہی مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ امتیاز صاحب دیکھیں، آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو یہی عقیدہ پھر مرزا صاحب کا بھی ہوگا. کیوں جی؟ اگر آپ کا عقیدہ مرزا صاحب کا عقیدہ ایک ہی ہے، تو جو عقیدہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پھر یہ عقیدہ مرزا صاحب کا بھی ہوگا.
فقط یہ کہہ دینے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ تو مجھے بات کرنے ایک منٹ سنیے نا. دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اپنی بات کو دہرا کے جی آپ کو میری آواز آ رہی سیفی بھائی؟ ہاں جی آ رہی ہے. سیفی بھائی آپ کو میری آواز؟ ہاں جی مجھے تو آ رہی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں میری آواز کٹ رہی ہے مجھے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے امتیاز صاحب آپ کی آواز آ رہی چلے ٹھیک ہے آپ بات کریں اب. ہے. کٹ بھی جاتی ہے آپ کی ابھی بیچ میں. ہماری بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو آواز بھائی؟ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ آپ کریں بات. اچھا ایک منٹ رکے سب سے پہلے. اچھا مولا بس بھائی آ رہی ہے آپ کریں بات. آپ کریں بات. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے مولا بس بھائی آپ کی آئی ڈی پر نا اسٹرائک آئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کی آئی ڈی کو اوپر نہیں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے میں نے ایکسیپٹ کیا تھا تو وہ اسٹرائک بتا رہا تھا. اچھا جی تو امتیاز صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے نبوت کے ختم ہونے کے تعلق سے وہی مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. تو آپ کا عقیدہ نبوت کے ختم ہونے کے تعلق سے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. تو پھر ظاہر سی بات ہے بقول آپ کے مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں اور ان کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جی ایک یہاں پہ نا ایک نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اس کو آپ اگر سکپ کریں گے نا تو ہمارا پھر جو ہے نا معاملہ پھر آگے ایک دوسرے کے تفہیم میں نا پرابلم آگے. دیکھیں آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو خطاب کرنے کے ذیل میں جو آخری بڑی کتاب لکھی ہے، مسلمانوں کو خطاب کرنے کے ذیل میں آخری بڑی کتاب وہ ہے حقیقت الوحی. اور اس بات کی گواہی جماعت خود دیتی ہے. اور آپ پھر جانتے بھی ہیں کہ جب بیٹا صاحب کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ بات کی، کہا یہ پہلے یہ کتاب آنے دے، اس کے پڑھنے کے بعد مجھ سے بات کیجیے گا، میں کتاب لکھا. اینی ہاؤ اب میں آپ کو اس حقیقت الوحی میں سے یہ بات دکھانے کا پابند ہوں کہ مرزا صاحب وہاں پہ آپ کو بتائیں گے، مجھے بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو پیدا کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ میں آپ کو دکھانے کا پابند ہوں. اب دیکھیں ذرا اس کے بعد آپ کو مرزا صاحب کی ایک اور تحریر مل جاتی ہے، فرض کیا مل جاتی ہے، اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اور نبی بھی پیدا ہوں گے. تو پھر یہاں پہ نا آپ کے ذمہ ہوگا کہ مرزا صاحب کی ان دونوں تحریروں میں تضاد کو ختم کرنا، کہ ایک جگہ وہ بتائیں کہ اب آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور ایک جگہ وہ کہیں کہ اور نبی بھی پیدا ہونے ہیں. تو اس کا تضاد پھر آپ نے رفع کرنا ہے. یہ میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تو امتیاز صاحب جب تک وہ جو آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے جب تک وہ رفع نہ ہو جائے یا جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے تب تک خدا کے واسطے اس نتیجے پر تو نہ پہنچے نا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی مرزا صاحب کا عقیدہ ہے. بھائی جب آپ کو ایک منٹ رکے یار امتیاز صاحب میں کمپلیٹ کرنے دینا. دیکھیں میں بہت کم بول رہا ہوں، آپ کو زیادہ موقع دے رہا ہوں بولنے کا. دیکھیں جب آپ کی نظر میں ایک شخص کی دو تحریریں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو جب تک ان دونوں تحریروں کا اختلاف تضاد ختم نہ ہو جائے، بات متعین نہ ہو جائے، تب تک آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو اپنی طرف ملائیں. سمجھ رہے؟ آپ تو یہ کہ آپ تو فائنل لے کر میں سر چلے آپ کر لے کر سوری کر لیں. یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے نا. مثلا مان کر چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ بھائی ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو، ایک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں. اب یہ چیز تضاد نظر آتی ہے بظاہر. تو جب تک اس معاملے کا حل نظر نہیں آ جاتا تب تک آپ کسی ایک حدیث کو نہیں پکڑ سکتے. یا تو اگر کسی ایک نتیجے پر پہنچنا ہے تو دوسری حدیث کا جواب دیا جائے تب آپ کسی نتیجے پر پہنچے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مطلب کی ایک بات لے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ جی چونکہ وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر. میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال جینون ہے. میں آپ کے سوال کو ایکنالج کرتا ہوں کہ سوال یہ جینون ہے کہ بھئی اگر مرزا صاحب ایک جگہ پہ یہ کہہ دیں کہ نبیوں کے سلسلہ میں جس آخری نبی نے پیدا ہونا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں پیدا ہو چکا ہے، اس کے بعد کہیں پہ جا کے کچھ اور لکھ دیں تو ان کو کیا کریں. اب میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں.
میں نے جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مرزا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل نہیں ہیں، میں اس کو اپنے اس مقدمے کو، اس نتیجے کے جو میں نے آپ سے نکال کے بتایا ہے نا، میں یہ نتیجہ مرزا صاحب کی تمام تحریروں کو یکجا کر کے چار مزید طریقوں سے میں اس کو ثابت کروں گا کہ دیکھیں یہ چار طریقوں سے جو چیز آ رہی ہے نا، وہی بات اس حوالے کے ساتھ بھی جا کے میچ ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ وہ مجھے یونس بن متا پہ فضیلت نہ دو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں۔ انشاءاللہ ابھی چونکہ میں نے ٹاپک سے ہم آگے بھی ہٹ جائیں گے، یہ تو 1 منٹ میں بھی بات ہے، اس میں تو کوئی تضاد ہے ہی نہیں ہے۔ آپ میں نے صرف مثال دی آپ کو، یہ سر مجھے بات کرنے دیں مکمل، بھائی پہلے مجھے مکمل کرنے دیں۔ ایک آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے تضاد ظاہر میں، ایک ہوتا ہے تضاد حقیقی، جو ظاہراً تضاد نظر آتا ہے نا نصوص کے اندر، اس کو ریزالو کرنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن تضاد حقیقی جو ہے نا وہ نصوص میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو مرزا صاحب کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ اگر وہ ایک طرف یہ کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پیدا کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اب یہاں پہ نا صرف ایک دروازہ ہے کہ جو آپ کی جماعت کھولتی ہے، اور جناب وہ آخری تشریعی نبی، وہ دروازہ اس لیے نہیں کھلتا کہ مرزا صاحب پورے سلسلے کا آخری نبی کہہ رہے ہیں، اور سلسلے کے اندر تشریع بھی ہیں اور غیر تشریع بھی ہیں، لہذا یہ وضاحت وہاں پہ چلتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ حوالہ لے کے آتے کہ نبی پیدا ہوگا تو یہ تضاد حقیقی ہوگا، جو ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں، ہو گئی بات آپ کی؟ جی ہوگی۔ چلے وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، میں تو فقط آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب تک کسی شخص کی دو باتیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہیں، جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائیں، آپ اس شخص کو اپنی جانب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص کسی بات کو کہہ رہا ہے ایک تناظر میں اور پھر دوسری بات کو پیش کر رہا ہے دوسرے تناظر میں، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ معاملہ حل نہ ہو جائے یا پتہ نہ چل جائے کہ یہ بات الگ نظریے سے ہے اور یہ بات الگ نظریے سے ہے، تب تک آپ انہیں اپنی جانب نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو ڈسکس کرنا مانگتا ہے۔ میں اس کی مثال دے کر بتاتا ہوں، میں اس کی نا مثال دے کر بتا دیتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، ٹھیک ہے، زندہ مانتے ہیں، ہر جسم کے ساتھ مانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو زندہ، اور آپ بھی جسم کے ساتھ زندہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے تو بالکل بئی نہیں ہے، لیکن اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آپ جس نظریے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتے ہیں جسم کے ساتھ، ہم اس نظریے سے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ نہیں مانتے۔ ہم یہ سنیے، ہاں جی، آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی جسم خاکی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ آپ کی مثال غلط ہے۔ بھائی رک تو جائیے نا، مثال بالکل صحیح ہے، آپ وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر زندہ نہیں مانتے، بلکہ اس جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ مانتے ہیں جو ہر انسان کو بعد ممات کے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا، اس جسم کے ساتھ زندہ مانتے ہیں۔ تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا جی، دیکھیں وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا عقیدہ ہمارے جیسا ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیدا ہو گئے، اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب یہ نہیں مانتے ہیں بھائی۔ اگر مرزا صاحب یہ مانتے ہیں، آپ اسے ثابت کیجئے کہ مرزا صاحب یہی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے نزدیک آخری نبی کا یہی مطلب ہے، ٹھیک؟ چلیے اس کے بارے میں اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے میں پہلے آپ کی آخری بات کو پہلے ایڈریس کر دوں۔ مرزا صاحب نے جو اپنے عقیدے میں آپ کو پتہ ہے تبدیلی پیدا کی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ تفسیر مسیح موعود میں مرزا بشیر الدین محمود نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 1891 میں ایک عظیم تغیر واقع ہوا اور عقیدہ میں تبدیلی پیدا کی، یعنی
مرزا صاحب بعین ہی وہی عقیدہ مانتے تھے جو مسلمان مانتے ہیں۔ 1891 میں جب انہوں نے اپنا وہ موقف چینج کیا تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو بات یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ جس وقت تک کسی آدمی کی تحریروں کا تضاد حل نہ ہو جائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ابھی تک سیفی بھائی، میں آپ کو ڈیبیٹ نہیں، میں جیسے ابھی ہم اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہا ہوں نا، ہم ڈائیلاگ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو وہ تحریر رکھوں گا کہ جہاں پہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبیوں میں سب سے آخر میں اللہ نے جن کو پیدا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد میں ان کے اس حوالہ کو باقی سارے حوالہ جات پہ حاوی کیوں مانتا ہوں۔ آپ بھی چلے گئے بیک گراؤنڈ میں تو مجھے پتہ نہیں ہے بات سن رہے کہ نہیں، میں رک جاتا ہوں۔ میں سن رہا ہوں آپ بولیں۔ اصل میں نا اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے نا تو پھر یوٹیوب پہ جو لائیو جا رہا ہے تو وہاں پہ رک جاتا ہے، آپ بیک گراؤنڈ کائنڈلی نہ جائیں۔ نہیں وہ کال آ گئی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں سیفی بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کا حقیقت الوحی سے یہ موقف پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا اس میں سب سے آخر میں پیدا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کے بعد میں پھر آپ کو دلائل دوں گا کہ اس کا مطلب یہ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب کا موقف یہ ہے، اس کے اوپر میرے پاس یہ دلائل ہیں، وہ میں آپ کو دوں گا۔ ایک بات، دوسری بات میں نے سٹارٹ، ایک سیکنڈ، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہی جھگڑا ہے کہ اگر یہ ثابت کر سکتے، اگر آپ نے ثابت کر، صرف ایک سیکنڈ، میں صرف اپنی بات یہ مکمل کر دوں گا، صرف مجھے مکمل کرنا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک چیز کو شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہاں پہ پھر یہ سوال، اصل میں فطری سوال یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کا یہ موقف ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب جو نبیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہونے تھے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر مرزا صاحب نبی کیسے ہیں؟ پھر ایک غلطی کا ازالہ میں وہ کیوں لوگوں کی تصحیح کر رہے تھے؟ یہ اصل میں سوال یہ ہے، اور یہ سوال کا جواب بھی اسی بات کو سپورٹ کرے گا جو میں نے آپ سے پہلے کی ہے کہ مرزا صاحب کا یہی مذہب ہے کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیدا ہو چکے ہیں۔ اب آپ بات کریں۔ جی ہو گئی بات۔ جی ہو گئی، آپ کریں بات۔ یار دیکھیں، آپ نے جیسے کہ کہا نا، اور میں وہی اسی کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہا تھا، الحمدللہ آپ آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی مرزا صاحب کے بعد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا ہے قیامت تک، اس کی دلیلیں آپ مجھے دیں گے۔ مجھے وہی دلیلیں چاہیے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کے قائل تھے، میں یہاں صرف مرزا صاحب کے نبی ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مرزا صاحب سے ہٹ کر یہ چیز اگر آپ مجھے مرزا صاحب سے ہٹ کر بھی ثابت کر دیں گے نا، میں تب بھی اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ میں مرزا صاحب کو نہیں لے کر آؤں گا دوران گفتگو، اگر آپ کے میری بحث ہوئی اس بات کے اوپر، میں مرزا صاحب کو لے کر نہیں آؤں گا درمیان میں۔ آپ نے فقط جیسے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مرزا صاحب کو لائے بغیر جیسے بھی آپ نے کرنا ہے، آپ یہ ثابت کر دیں کہ مرزا صاحب کا موقف یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہونا تھا، وہ نبیوں کے پیدا ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ مجھے ثابت کر دیں، اور میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کی نبوت کو دلیل نہیں بناؤں گا کہ اگر مرزا صاحب کا یہ موقف تھا کہ کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہونا ہے، تو پھر مرزا صاحب نے کیوں خود کو یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اور یہ کہا کہ ہاں میں پیدا بھی ہوا ہوں، کیونکہ پیدائش کا بھی آپ نے اپنی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو کرتا ہوں، پہلے کر لیں، جتنی آپ نے بات کرنی آپ کر لیں پہلے۔ بس یہی ہے میرا یہی مطالبہ ہے آپ سے۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ابھی بھی ہے، رکھنی اچھا ہے پہلی کچھ؟ بات سر، ہاں بالکل رکھنی ہے نا، ابھی تو بات اصل میں پہنچی ہے کسی ٹھکانے پہ۔ ٹھیک، دیکھیں سیفی بھائی، اصل بات یہ ہے کہ آپ نا ایک بات کہہ کے اپنے ساری بات کو نا آخر میں تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اور میری جو ساری کی ساری بحث ہے نا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب کیا ہے،
مرزا صاحب کا مذہب کیا ہے، اسی پہ تو ساری بحث ہو رہی ہے، اور آپ ساری بحث کے اینڈ پہ جا کے تو ان کو بیچ میں سے نکال دیں. ان کو کیسے نکال دیں؟ نہیں میں سمجھ گیا تھا کہ غلط سمجھ رہے ہوں گے آپ. میں یہ بیچ میں سے نکالنے کا یہ مطلب تھا کہ میں مرزا صاحب کی نبوت کو نہیں لے کر آؤں گا بیچ میں. مطلب اگر آپ کو یہ خدشہ ہو نا کہ بھائی تم مجھے یہ کہنے لگ جاؤ گے دوران مناظرہ یا دوران گفتگو کہ بھائی دیکھو مرزا صاحب تو خود نبی کیا نام نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں لے کر آؤں گا ان کو بیچ میں. ایک مرزا صاحب اب کمپلیٹ میں 2 لائنیں بولنے دیں. یہ سمجھیے کہ مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا ہی نہیں. آپ بھی یہ سمجھیے، 2 منٹ کے لیے میں بھی سمجھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ ان کے نزدیک ہے یا نہیں ہے. ہم نے صرف مرزا صاحب کا موقف جاننا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کے پیدا ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. اب آپ کی بات ہوگی نا مکمل؟ جی اچھا، ابھی آپ نے تھوڑا مجھے وقت دینا تاکہ میں بھی اپنی مکمل بات کروں، جو کہ آپ کہیں پہ کاٹیں گے پھر وہ بات مجھے نا مکمل نہیں کر. اچھا دیکھیں ذرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نا اب دوبارہ یہ بات کرنی بھی نہیں ہے. وجہ کیا اس کی؟ آپ کی اور میری ساری کی ساری گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں یہ مقدمہ یا میرا یہ فہم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ہم جو ہیں، ہمارا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کے سلسلہ پہ مہر اس معنی میں لگ گئی ہے کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی. اس معنی میں یہ معاملہ ختم ہوا ہے کہ نبیوں کا جو سلسلہ تھا اس کا جو آخری نبی ہے وہ آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں. اس معنی میں آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس سلسلے کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر چکا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ میرے سارے مقدمے کا پہلا حصہ ہے. میں آپ کو یہ پہلا حصہ دکھانے کا، ثابت کرنے کا مرزا صاحب کی تحریروں سے پابند ہوں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کی اور میری جو ساری بحث ہے نا وہ پھر آ کے مرتکز ہو گئی اس بات پہ کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کا مذہب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو پیدا کیا تو اس سلسلہ کے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر چکا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل ان کا یہ مذہب ہے. اب اس کے بعد جب میں آپ کے سامنے یہ تحریر پیش کر دوں گا کہ بھئی یہ دیکھ لو پیدا ہونے کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کر دی ہے، اس کے بعد یار کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کے بعد اگر اس کے بعد کوئی حوالہ آپ لے کے آئیں گے نا تو پھر یہ آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو حوالہ میں نے پیش کیا آخری نبی پیدا ہونے والا اور جو آپ لائیں گے، آپ ان دونوں کا تضاد حقیقی اگر ہوگا تو اقرار کریں گے، اگر تضاد ظاہری ہوگا اس کو رفع کریں گے، کیونکہ مسئلہ تو آپ کے لیے میرے لیے تو نہیں ہے. اچھا اگلی بات، آخری جو بات پھر یہ ہوئی، آپ نے یہ بڑا اچھا اعتراض کیا اور آپ کا حق بنتا ہے، یہ اعتراض بالکل ویلڈ ہے کہ اگر یہ مرزا صاحب کے کسی اور حوالہ بھی مل جانے کی پاسبلٹی قائم ہے تو پھر میں کس بنیاد پہ یہ رزلٹ نکال رہا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ یہ جو رزلٹ ہے نا کہ آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں، اس رزلٹ کو بیک اپ کرنے کے لیے میں آپ کو حوالے نہیں، پورے کا پورا جو مرزا صاحب نے تھیسس پیش کیا ہے، جو پورا کا پوری تھیوری پیش کی ہے، میں آپ کو 3 سے 4 طریقوں سے بیک اپ کر کے دکھاؤں گا کہ وہ پیدا ہونے والی بات یہ ایسے ہی ہے. آخری اس کے بعد بات کر دوں. آپ نے کہا جی کہ پھر مرزا صاحب کیسے نبی؟ میں نے آپ کا اس سوال کا جواب بہت شروع میں دے دیا تھا کہ مرزا صاحب ان ساری باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود جو اپنے نبی ہونے کی بات کرتے ہیں نا وہ انہوں نے 3 طریقوں سے کی ہے. ایک تو ہے کہ میں آنے والا مسیح ہوں، اس نے نبی اللہ ہونا تھا. ایک یہ ہے کہ 2 بعثتیں تھی سرکار کی اور چونکہ میں بروزی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ظاہر میں نے ان کی نبوت کو لینا ہے، ان کی نبوت ان کے پاس ہی رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس امت میں مخاطبہ اور مکالمہ کی کثرت کے باعث
جس ایک شخص کو اللہ نے اس امت میں سے نبوت کے لیے خاص کیا تھا وہ میں ہوں. یہ وہ 3 طریقے ہیں جس سے وہ اپنی نبوت کو جاری کرتے ہیں باوجود ختم نبوت کا اقرار کرنے کے. اب میرے ذمہ یہ بنتا ہے کہ میں مرزا صاحب کے ان تینوں طریقوں کو غلط ثابت کر کے ان کی نبوت کا غلط ہونا ثابت کروں گا. یہ پورا مقدمہ ہے جناب. یار امتیاز بھائی، آپ کا حساب پتہ ہے مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ ایک بندہ فالتو پڑا تھا، اس نے دماغ میں ایک فلم بنائی جس کا ہیرو وہ خود ہی تھا، ڈائریکٹر بھی خود ہی تھا، پروڈیوسر بھی وہ خود ہی تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے وہ فلم بنائی، اس میں ہیروئن کا بھی رول کرا، اس نے ہیرو کا بھی رول کرا، اسی طریقے سے ویلن کا بھی رول کرا، گانے شانے بھی خود ہی نے گائے اس نے، ٹھیک ہے نا. خود نے ہی ویلن کو مارا، خود ہی مر گیا، آسکر میں پہنچایا، ایوارڈ دلایا، ٹھیک ہے نا، اور کہا فلم سپر ڈوپر ہٹ. سارے معاملے آپ خود ہی کر رہے ہو. بھائی میری تو بات یہ تھی، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے عقیدے کو کہا ہے کہ مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میں نے آپ سے یہ پوچھا کیا مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی جو آپ کا عقیدہ تھا وہی مرزا صاحب کا عقیدہ تھا. تو اگر مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو مجھے آپ بتا دیجئے، پھر اس کو ثابت کر دیجئے. اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں مرزا صاحب کی نبوت کو درمیان میں لے کر نہیں آؤں گا، یعنی دوران گفتگو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی مرزا صاحب دیکھیں خود کو بھی نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو اگر آپ کو اس چیز سے خدشہ ہے. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اگر فقط آپ پیدا ہونے سے یہ سمجھ رہے ہیں تو مرزا صاحب تو شریعت کے لحاظ سے براہ راست نبوت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیدا ہونے والے ہیں. وہ تو میں بھی مانتا ہوں، مجھے بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ میں اور ہم، ایک منٹ رکیے نا، ابھی آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. آپ کلیتاً نبوت مند مانتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ کی مراد یہ ہوتی ہے، آپ کا ماننا یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. مرزا صاحب کا تو نہیں ماننا تھا. اگر مرزا صاحب کا بھی یہی ماننا تھا آپ اسے ثابت کر دیجئے، ورنہ اپنے عقیدے سے نہ ملائیے مرزا صاحب کے عقیدے کو. آپ یہ نہ کہیے کہ بھائی مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا. مرزا صاحب کا عقیدہ الگ تھا آپ سے بھائی. جی میں نے اتنی تفصیل سے جو بات پچھلی ٹرم میں اس کو ریپیٹ کا فائدہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ یوٹیوب کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، آپ سن لیجئے گا. جب آپ کہیں گے انشاءاللہ تب اس پہ ہم بات کر لیں گے. اب دیکھیں آپ نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا اپنا فلم ایسے ہو گئی، ڈائریکٹر بھی ہو گیا فلانا، اس کے دیکھیں میں اب آپ اس کا جواب دیتا ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ سیفی بھائی بات کرنے میں سب سے جو بڑی مشکل پیش یہ آتی ہے کہ ہمیں آپ کی پوزیشن بھی لوگوں کے سامنے ٹیبل پہ رکھنی پڑتی ہے. کیوں؟ آپ لوگ اپنی پوزیشن کو پیچھے کر کے بڑی، میں اس میں چاہتا ہوں آپ سے معذرت، یہ آپ نے کہا نا کہ فلم کا ہیرو، اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ لوگ چونکہ اپنی پوزیشن کو ٹیبل پہ رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ لہٰذا صرف سارے کے سارے فرضی سوالات بنا کے اگلے بندے پہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سارے کردار مجھے ادا کرنے پڑ رہے ہیں نا، یہ اس لیے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا اب اگلی بات یہ کر دوں. آپ نے کہا جی کہ میں نے اپنا پورا مقدمہ رکھا نا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس ہم نے ابھی ڈیٹ اور ٹائم طے کیا ہے نا اپنی اس بات چیت کے لیے، وہ جو ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، انشاءاللہ اس بات چیت کو جب آپ کے پاس میں کرنے کے لیے آؤں گا نا تو اس وقت اس چیز کے بارے میں جتنی میں نے باتیں کی ہیں، دیکھیں میں اس چیز کا پابند ہوں کہ جتنی باتیں کی ہیں نا وہ آپ کے مذہب سے ثابت کروں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے. اب آپ کو منوانا وہ میرا فرض نہیں ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ یہ دروازہ کھولنے کی کوشش جب کریں گے نا ڈسکشن کے دوران کہ نہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ شریعت کے اعتبار سے آخری، میں انشاءاللہ مرزا صاحب کی تحریروں سے وہ دروازہ آپ کو بند کر کے دکھاؤں گا. تو یہ تو جب بات چیت ہوگی نا تو تب پتہ چلے گا کہ کہانی میرے ذہن میں ہے یا یہ ساری کی ساری بات مرزا صاحب کی تحریروں میں ہے. اب صرف ایک سوال، جو کہ ذرا آپ سوالات خیر نہیں ہو رہے، صرف ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے مجھے بتا دیں آپ اس بات کے بارے میں کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ امت مسلمہ میں سے نبی کا خطاب پانے کے لیے صرف میں مخصوص کیا گیا ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ میں سارے معنی آپ کو بتا دوں گا، ڈیبیٹ کی طرف نہ جائیں. مجھے پتا ہے میرے علم میں ہیں یہ تحریریں، اور شاید آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم ایسے ظلم تو نہ کریں، ایسے تو ظلم نہ کریں نا. آئے ہائے ہائے ہائے، ایسے ظلم نہ کریں نا امتیاز صاحب. آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں اور سب گواہ ہے اس بات کے
کہ میرے سے زیادہ آپ بول رہے ہیں, میری تو بات ابھی فقط آپ تک, آپ کے اوپر سوال تک ہے, ٹھیک ہے نا, سوال سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے, اور وہ سوال بھی فقط آپ سے آپ کا موقف پوچھنے کے لیے, آپ کا عقیدہ پوچھنے کے لیے. بھائی مجھے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا نبوت پر مہر لگ گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیدا ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بھائی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ ساری تحریریں منظور ہیں, مجھے پتا ہے یہ تحریریں, میں بھی مانتا ہوں رسول اللہ کو آخری نبی, میں بھی مانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیدا ہوئے, مجھے بھی پتا ہے نبوت کے اوپر مہر لگ گئی. لیکن مطلب کیا ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد براہ راست کوئی شریعت والا نبی پیدا نہیں ہوگا, یہ مطلب ہے ان باتوں کا. لیکن کیا آپ بھی یہی مطلب لیتے ہیں؟ آپ یہ مطلب نہیں لیتے, آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. جب آپ کا عقیدہ یہ نہیں, سیفی بھائی یار یہ دیکھو نا, یہ تو کتی گھنا جرم کر رہے ہو بھائی, پہلے ان کی بات سننے دینا, ان کی چلے معذرت ہمارے پہ گھنو ظلم کر رہے ہو بھاؤ. معذرت جناب. اچھا ہاں, تو بھائی جب یہ بات نہیں ہے, نہ مرزا صاحب ویسے مانتے ہیں نہ آپ ایسے مانتے ہیں, تو کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میرا عقیدہ ان کے عقیدے جیسا ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بھئی آپ کا عقیدہ حیات مسیح کو لے کر کچھ اور ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کچھ اور ہے, الفاظ جبکہ ایک جیسے ہی ہیں. اسی لیے میں نے مثال دی تھی, جسے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں مثال غلط دے رہے ہو آپ. بھئی اگر آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد براہ راست شریعت والا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, ہاں نبوت پہ اس تعلق سے مہر لگ گئی کہ اب کوئی صاحب شریعت دنیا میں نبی نہیں آئے گا, ہاں اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سارے نبیوں میں آخری میں پیدا ہونے والے ہیں, پھر تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے امتیاز صاحب کہ آپ مانتے نہیں اس طرح سے. آئے ہائے 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 ہائے, کیا کیا جائے. چلیے خیر, اجازت ہے جناب بات کرنے کی, ابھی اجازت ہے بات کرنے کی. اچھا اب دیکھیں ذرا سیفی بھائی, دیکھیں میں تو آپ کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہوں, یہ انشاءاللہ دیکھیں میں تو سارے کا سارا جو ہے نا برڈن آف پروف اپنے کندھوں پہ لے رہا ہوں نا بھائی, آپ کو تو کچھ دے نہیں رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیبیٹ نہیں جیسے ابھی نہیں کر رہے ڈائیلاگ کی شکل میں, ہم انشاءاللہ ڈائیلاگ کی شکل میں, آپ ٹائم طے کریں, میں یہ چیزیں ثابت کروں گا. نمبر 1, خاتم النبیین کا مفہوم مرزا صاحب کا وہی ہے جو ہمارا ہے, جو میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ مرزا صاحب نے خاتم النبیین کا اس مفہوم کو ماننے کے باوجود جو اپنی نبوت کے لیے کھڑکی کھولی ہے اس کو ڈسپروو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ دیکھیں نا اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب ہمارے ساتھ متفق ہو چکے ہیں, جیسے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین کے مفہوم میں ہم سے متفق ہو چکے ہیں, تو یہاں پہ جو فطری اور جینون کویسچن ہے نا وہ صرف ایک ہے کہ پھر وہ نبی کیسے ہیں اگر ہم سے متفق ہو چکے ہیں. تو میں نے آپ کو اس کا جواب متعدد بار دیا, میں نے کہا کہ وہ ان 3 طریقوں سے بنتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے گن کے بتائے ہیں. ان تینوں طریقوں کا اب سنیے گا ذرا, جب ان تینوں طریقوں کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا تو ختم نبوت کا مفہوم تو پہلے مشترک تھا, مرزا صاحب نے جو اپنے لیے کھڑکی کھولی اس کا باطل ہونا ثابت ہو گیا, تو کیس تو ہو گیا ختم. ہو گئی بات, ہو گئی آپ کی. یار اتنی موٹی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی امتیاز صاحب. بریانی ٹھنڈی ہوگی میری اس چکر میں, ٹھنڈی بریانی کھا رہا ہوں میں. اپنا سفر نا, میں نے اپنا سفر روک کے, جو کہ سگنل کے آگے مجھے پتا ہے پرابلم ہونا ہے, میں اپنے گھر جا رہا ہوں, اپنا سفر روک کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اوہو بہت بہت شکریہ. چلو آپ نے سفر قربان کیا, ہم نے بریانی. اچھا سنیے بات آپ ادھر. بھائی آپ نے نا ایک دعویٰ کیا, وہ دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور مرزا صاحب کا عقیدہ ایک ہی ہے. میں مرزا صاحب کی نبوت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں اور نہ دوران گفتگو کروں گا, یہ بھی وعدہ رہا. اب ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ جو یہ بات آپ نے کہی ہے کہ مرزا صاحب کا عقیدہ نبوت کے تعلق سے, نبوت کے ختم ہونے کے تعلق سے وہی ہے جو آپ کا ہے, یہ کہا تھا نا آپ نے. ہاں نا کا جواب دے دیجئے, پھر میں آگے سمجھاتا ہوں آہستہ سے. بالکل میں نے کہا یہ. تو امتیاز صاحب آپ کے نزدیک نبوت کے ختم ہونے کا یہی مطلب ہے نا کہ رسول اللہ سب سے آخر میں پیدا ہو گئے, اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, یہی ہے نا جناب؟ بالکل یہی ہے, ان کا بھی یہی ہے. مرزا صاحب کا بھی یہ ثابت کر دینا کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار سیفی بھائی وہی تو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ جب آؤں گا یہی تو ثابت کروں گا. بس یہی ہے.
آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ کا کہتے ہیں نا کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ایسے ہی